آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں ایسے غرف ہوں گے، ایسے حجرے ہوں گے، کمرے ہوں گے، فلیٹ ہوں گے، فلیٹس، کنڈومینیمز ہوں گے جنت میں، بڑے بڑے محلات بھی ہوں گے، گھر بھی ہوں گے۔ اور آپ دنیا میں بھی دیکھتے ہیں نا، جیسے ویسٹرن ورلڈ میں تو یہ ہے کہ چونکہ آبادی بہت زیادہ ہے، لوگ بڑے مکانات نہیں لے سکتے تو فلیٹس میں رہتے ہیں، فلیٹ لائف ہے۔ یہاں بھی ہے، آپ کے لاہور میں بھی، کراچی میں بھی، ہر شہر میں اب یہ مل جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ تو سنگل بیڈ روم کے فلیٹ بھی ہوتے ہیں، ڈبل بیڈ روم کے فلیٹ بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا حدیث پاک میں کہ جنت میں محلات بھی ہوں گے، بڑے گھر بھی ہوں گے، ہاؤس بھی ہوں گے، اور ڈیٹیچڈ گھر بھی، ہاؤس بھی ہوں گے، سیمی ڈیٹیچڈ بھی ہوں گے، اور فلیٹ بھی ہوں گے، کنڈومینیمز بھی ہوں گے۔ ان کو غرف کا سنگل بیڈ روم فلیٹس ہوں گے۔ فرمایا غرف ہوں گے، حجرات ہوں گے سنگل بیڈ روم، اور ان کے اتنے نفیس اور ٹرانسپیرنٹ ہوں گے کہ ظاہر اور باطن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹرانسپیرنٹ ہوں گے۔ اس کے باہر اور اس کے اندر شفاف دیواریں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خوبصورت، اتنی چمک دمک ہوگی ان کی دیواروں میں، ان لوگوں کے لیے تیار کرے گا جن میں دو خوبیاں ہوں گی۔ ایک، جن کی زبان نرم ہوگی، جن کی زبان میں سختی نہیں ہوگی، نرمی ہوگی، حیا ہوگا، رفق ہوگا، پیار ہوگا، محبت ہوگی۔ تو جن کی زبان نرم ہوگی ان کے لیے، اور جو لوگ دوسروں کو کھانا کھلاتے ہوں گے، اطعام الطعام کرتے ہوں گے، کثرت کے ساتھ دوسروں کو کھانا کھلانا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ تو ان لوگوں کو اللہ رب العزت ایسے گھر عطا فرمائے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، پاکیزہ کلام، صاف ستھری اور نفیس گفتگو کرنا، یہ بھی صدقہ اور خیرات ہے، عبادت کا درجہ رکھتی ہے، یہ بھی عبادت کا درجہ رکھتی۔ پھر اس کے بعد ایک اور آفت ہے، ساتویں آفت زبان کی اور کلام کی، وہ انسان فحش گفتگو کرتا ہے، سب و شتم کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، گھٹیا زبان استعمال کرتا ہے۔ روزمرہ آپ دیکھتے ہوں گے جب بیٹھتے ہیں مزاح میں بھی بعض اوقات گالی گلوچ کرتے ہیں، بڑی گھٹیا زبان انسان استعمال کرتا ہے، زبان اس کی فحاشی کا کلام کرتی۔ حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے ایاکم والفحش فإن اللہ تعالی لا يحب الفحش ولا تفحش، خبردار، آقا علیہ السلام فرمایا بچا کرو فحش کلامی سے اور ہر قسم کی فاحشہ کاری سے، فحش سے بچو، اللہ رب العزت اس کو پسند نہیں فرماتا۔ حتیٰ کہ جب غزوہ بدر میں کفار و مشرکین قتل ہو گئے تو ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، کسی نے ان میں سے کسی ایک کو جو دین کا دشمن تھے، ان کو دیکھ کر جو دین کی دشمنی کرتے رہے، اذیت ناک حرکتیں کرتے رہے، گالی دی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا ہؤلاء، گالیاں نہ دو ان کو، خبردار۔ آقا علیہ السلام نے کفار اور مشرکین کی لاشیں پڑی، ان کو بھی گالیاں دینے سے منع فرما دی۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا الجنت حرام علی کل فاحش ان یدخلھا، ہر وہ شخص جو زبان سے گالیاں دیتا ہے اور فحش کلامی کرتا ہے، اس کے اوپر جنت کا داخلہ ممنوع کر دیا گیا ہے، جنت حرام کر دی گئی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش، کہ جو مومن ہے اس کی خوبی یہ ہے کہ نہ وہ طعنہ زنی کرتا ہے، لوگوں کو طعنے نہیں دیتا۔ آپ دیکھیے ہماری گفتگو میں طعنہ زنی کتنی ہوتی ہے، ایسے چلتے ہوئے طعنہ دے دیتے ہیں، ایک جملہ بول دیتے ہیں تیر سے بھی زیادہ تیکھا، طعنہ زنی کرتے ہیں، آپس میں اعزاء اقارب کرتے ہیں، دوست احباب کرتے ہیں۔ تو فرمایا مومن طعنے نہیں دیتا، مومن کسی پہ لعنت نہیں بھیجتا، مومن فحش کلامی نہیں کرتا۔ تو جو ایسے کام کرتا ہے خواہ مزاح میں بھی کرے، وہ مومن نہیں ہے۔ تو اس میں آفات کلام میں سے پھر امام غزالی نے لعنت کو بھی شامل کیا کہ آدمی کثرت کے ساتھ جب بولتا ہے تو کثرت کے ساتھ کلام کرتا ہے تو اس میں کسی کے اوپر لعنت بھی کر دیتا ہے۔ ایسے کلام میں کرتے یا لعنت ہے تیرے تے ہوئے فلاں،
اور لعنت ہے تیرے اوپر، اس طرح یہ نہیں، تقیہ کلام بن جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تلعنوا بلعنت اللہ، خبردار کسی پر لعنت نہ بھیجا کرو۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام سے یہ روایت کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو روایت کرتے ہیں، مسلم شریف میں فرمایا ان اللعانین لا یکونون شفعاء ولا شہداء یوم القیامہ، جو کثرت سے لوگوں پر اپنی گفتگو میں لعنت بھیجتے ہیں، جن کی یہ عادت ہے، قیامت کے دن نہ وہ کسی کے گواہ بن سکیں گے نہ کسی کی شفاعت کر سکیں گے۔ اب یہ جو دو لفظ بیان کی، اس کا مطلب ہے ادروائز ان کے نیک اعمال ہوں گے، صالحین ہوں گے، عبادت گزار ہوں گے، حافظ قرآن ہوں گے، قراء ہوں گے، صائمین ہوں گے، ان کے درجات اور اعمال ایسے ہوں گے کہ وہ کسی کی شفاعت کرنے کے قابل ہوں، مگر صرف اس لیے محروم کر دیے جائیں گے شفاعت کرنے سے کہ وہ ان کا معمول لعنت بھیجنے کا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں آفات کلام میں سے ہیں، زبان کی آفتوں میں سے ہیں۔ جتنی انسان زیادہ کلام کرے گا یہ آفات اس کی اتنی زیادہ ہوں گی۔ اسی طرح ایک مزاح ایسا ہوتا ہے جس میں انسان دوسرے کی تحقیر کرتا ہے اور اس کا تمسخر کرتا ہے، یہ بھی کثرت کے ساتھ کلام کرنے کے اندر یہ آفات آ جاتی ہیں۔ دوسرے کا تمسخر کرنا، مذاق اڑانا، ٹھٹھا کرنا، ایسا مزاح جو دوسرے کے لیے جو ٹھٹھا بن جائے، جو دوسرے کو کی حقارت کا باعث بن جائے، تحقیر کا باعث بن جائے۔ قرآن مجید نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والو کوئی ایک طبقہ دوسرے طبقے کا مذاق نہ اڑائے، تمسخر نہ کرے، تمہیں کیا پتا اللہ کی نگاہ میں یہ اچھا ہے یا وہ اچھا، ممکن ہے وہ دوسرا بہتر ہو۔ نہ عورتیں کریں نہ مرد کریں، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ایک عورت جو دوسرے کا تمسخر کر رہی ہے، مذاق اڑا رہی ہے، یہ عام مشغلہ ہے خواتین کے اندر، اپنی اعزا اقارب میں اور فیملیز میں، رشتہ داروں میں، جس کو شریک کہتے ہیں عام اپنی یہاں کی زبان میں، تو ان کا مذاق اڑانا، تمسخر کرنا، کسی کے لباس کا، کسی کے چلنے کا، کسی کی بات چیت کرنے کا، کسی کے رہن سہن کا مذاق اڑانا، ایک عام ہمارا انداز کلام ہے، عام گفتگو ہے، ایک شغف ہے۔ مجالس میں گفتگو جو ہوتی ہے وہ ساری اکثر موضوعات اسی قسم کے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کیا خبر جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو، اللہ کی نگاہ میں وہ تم سے بہتر ہو۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 ہے۔ اسی طرح آفات کلام میں سے افشاء السر ہے۔ بعض اوقات آدمی کلام کرتا ہے تو کسی دوست کی کوئی بات اس کا راز تھا، اس کو کھول بیٹھتا ہے، اس کی اللہ نے حکم دیا پردہ پوشی، اور پردہ پوشی ہے چپ رہنے سے، پردہ پوشی چپ رہنے سے ہوتی۔ آدمی جب بولتا ہے، کلام کرتا ہے تو بعض اوقات کسی کا راز کھول دیتا ہے۔ اس طرح اسی کی آفات میں سے غلط بیانی کرنا اور وعدہ خلافی کرنا بھی آ جاتا ہے۔ جتنا بولے گا وعدے کرے گا، اور ممکن ہے وعدہ پورا نہ کر سکا تو وعدہ خلافی کا گناہ آ گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ثلاث من کن فیہ فہو منافق، تین چیزیں ایسی ہیں جس شخص میں یہ پائی جائیں وہ منافق ہے۔ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّىٰ، خواہ وہ روزے رکھتا ہو خواہ وہ نمازیں پڑھتا ہو، وہ منافق ہے۔ کیا چیزیں؟ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اور وہ 100 بار گمان کرے کہ پکا مسلمان ہے، وہ نمازی ہے، روزے دار ہے، مسلمان ہے، سوچتا پھرے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ منافق ہے اگر یہ تین چیزیں اس میں پائی جائیں۔ کیا؟ اذا حدث کذب، جب بولے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ اخلف، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ یہ تین چیزیں انسان کو منافق بنا دیتی۔ اسی طرح آفات کلام میں سے قسمیں کھانا بھی ہے۔ آدمی جتنا بولتا ہے، بعض لوگ کثرت سے بولنے والے پھر قسمیں کھاتے ہیں، اور غیر ضروری قسمیں کھانا یہ بھی آفات کلام میں سے ہے، خیر کا عمل نہیں ہے، اس کے کفارے لازم آ جاتے ہیں۔ اگر جھوٹ بولے کلام میں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک ہے،
حضور علیہ السلام نے فرمایا الکذب ینقص الرزق، آدمی جو جھوٹ بولنے والا ہوگا وہ جھوٹ بولنے سے رزق میں کمی واقع ہوتی، رزق میں کمی واقع ہوتی، اور سچ بولنے سے اس کا مطلب اللہ پاک رزق کو بڑھاتا ہے۔ اسی طرح کثرت کلام سے اگلی آفت ہے غیبت انسان کرتا ہے، جب کثرت سے بولے گا کسی آدمی کے بارے میں تو غیبت کا بیان ہوگا، جبکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یغتب بعضکم بعضا وکونوا عباد اللہ اخوانا، کوئی شخص کسی دوسرے کی غیبت نہ کیا کرے، سچے دل سے ایک دوسرے کے بھائی بن جاؤ اور پشت پیچھے اس کی عزت پہ پردہ ڈالو۔